اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میرے پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چونکہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چراوے میں ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے اچھا شان و شوکت سے رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان اور اسلام کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہاری جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور تمہارے بدن سے اٹھنے والی بدبو ختم کر دیں گے۔ وہ یہ باتیں سن کر فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اب کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت اور نہ ہی کہ روزے کا۔ تم سے روزہ رکھواؤں؟ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، صرف ایک ہی عبادت جو کہ تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت غازی یا شہید کی۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ضمانت لیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہاری بدبو کو خوشبو
में तब्दील कर देंगे, क्योंकि वो चरावा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियों को लेकर आए हो, उनको जाकर वापस करो, क्योंकि यहूदियों की बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाएं, जिन लोगों के साथ जंग हो रही है और जिनका मुहासरा क्या हुआ है, उनका माले गनीमत है, लेकिन चरावा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि वो बकरियां वापस करके आओ और फिर आकर जहाद में शामिल होना। चरावे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का जायजा लिया तो आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। आप करीब पहुंचे तो पूछा, क्या बात है? सहाबा कराम ने बताया, जो लोग जंग में शहीद हो गए उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि हम में से उसको कोई नहीं जानता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं जानते, लेकिन मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये चरावा है और ये एक गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको सीधा जन्नत में पहुँचा दिया है, और मेरी आंखें देख रही हैं कि फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और उसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। दोस्तों, अंदाजा कीजिए, कुछ अर्सा पहले उस चरावे को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब उस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम का गुलाम बन चुका है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया है, इसीलिए फरमाया इतबार खात्मे का है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।